الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم مضمون اسلامیت میں سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور عنوان ہے خالی جگہ اور سوال جواب۔ جی ہاں، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خالی جگہ اور سوال جواب کریں گے۔ سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہم نے پہلے آپ کو اس کی بلند خوانی کر کے بتائی تھی اور سمجھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا تھا، کیا کیا معجزات حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا۔ سبق کی خالی جگہ ہم کتاب میں کریں گے، جبکہ اس کے سوال جواب ہم کاپی میں آپ کو مکمل کر کے بتائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہے سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام جو باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام میں سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سمجھایا تھا کس طرح جب وہ پیدا ہوئے تو مصر میں فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اپنے بنی اسرائیل کی قوم میں جو لڑکے پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کروانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کر کے آپ کو دریائے نیل میں بہا دیا تھا۔ اتفاق سے وہ صندوق فرعون کی بیوی بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کو ملا تھا، اور اس طرح حضرت آسیہ کے ذریعے آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ یہ دیکھیے اللہ کا کیسا انصاف ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جو آپ کو مارنے کے در پر تھا، جو آپ کا دشمن تھا، وہی اسی کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو معجزات عطا فرمائے تھے، جس میں ایک عصا لاٹھی کا اور دوسرا ید بیضا یعنی کہ ہاتھ کی روشنی کا تھا، جو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے۔ آپ اپنی عصا زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور جب آپ اپنا دایاں ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ نور سے چمکنے لگتا تھا، روشن ہو جاتا تھا۔ آپ فرعون کے دربار میں گئے اور اپنے آنے کی وجہ بتائی، اور فرعون نے کیا کہتے ہیں آپ کو جادوگر قرار دیا اور جادوگروں سے اپنا مقابلہ کرنے کے لیے کہا۔ کس طرح آپ نے وہاں جادوگروں سے مقابلہ کیا، یہ سب آپ کو اس سبق میں سمجھایا گیا تھا، اور کس طرح فرعون کا انجام ہوا۔ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن سمندر نے بھی فرعون کی لاش کو قبول نہیں کیا اور اس کو پانی سے باہر پھینک دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرعون کی لاش کو نصیحت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبق میں پڑھی تھی۔ اب آپ نے بیٹا پیج نمبر 24 پہ آپ نے کیا کرنا ہے، خالی جگہ، یہ جو خالی جگہ دی گئی ہیں اس کو آپ نے کتاب میں مکمل کرنا ہے۔ اس کو آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے، کاپی میں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خالی جگہ ہے، پہلی خالی جگہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیش کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیش میں پیدا ہوئے، مصر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ڈیش کے محل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شادی حضرت ڈیش سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ حضرت شعیب کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیش معجزات عطا فرمائے تھے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، جو ابھی ہم نے سبق میں پڑھا، ایک لاٹھی کا اور ایک ید بیضا یعنی کہ ہاتھ سے روشنی نکلنے کا، نور نکلنے کا۔ یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ فرعون کی لاش کو نصیحت اور عبرت کے لیے ڈیش کے تک کے محفوظ کر دیا گیا، یعنی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ خالی جگہ ہیں جو آپ نے کتاب میں مکمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ فرعون کی لاش کو نصیحت اور عبرت کے لیے قیامت تک محفوظ کر دیا گیا۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا بنی اسرائیل، دوسرے میں مصر، تیسرے میں فرعون،
چوتھے میں موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پانچویں میں 2 بڑے معجزات، اور چھٹے میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ وہ خالی جگہ ہے جو آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ یہ سوال جواب ہے بیٹا مشق کے، جو سوال جواب آپ کو کرنا ہے ان کے جوابات لکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی اور کیوں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے، فرعون کا کیا انجام ہوا۔ یہ تمام سوالات ہیں جو ہم اپنی کاپی میں کریں گے۔ جی بیٹا، ہمیں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل پیج بنانا ہے آپ نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ یہ کام کریں گے۔ عنوان سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام، سرگرمی ہے سوال جواب، خالی جگہ اس کی آپ نے کتاب میں ہی مکمل کر لی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ قریباً 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ کیونکہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنی بھی لڑکے پیدا ہوئے ہیں ان کو قتل کر دو، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے گھبرا کر آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اور وہ صندوق اتفاقاً فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے، سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک عصا یعنی لاٹھی کا تھا، اور دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ میں روشنی کا تھا۔ لاٹھی کا معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو وہ ایک بڑے سے اژدہا میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ دوسرا تھا ید بیضا کا، جب وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے میں ڈال کر نکالتے تھے تو آپ کا ہاتھ میں روشنی یعنی کہ نور ہو جاتا تھا، اور وہ آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ 2 بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سوال نمبر 4 ہے فرعون کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اللہ نے نصیحت اور عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، کیونکہ سمندر نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ وہ واقعہ بتایا گیا ہے جو کتاب میں دیا گیا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر پر پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر کے بیچ ماری تو وہاں اس میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سمندر سے خشکی کے راستے سے چل کر سمندر کو پار کر لیا۔ جب فرعون کی قوم ان کے پیچھے تھی، ان کا پیچھا کر رہی تھی، آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے بیچ میں خشکی کا راستہ بنا ہوا ہے، اور تمام قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اس میں سے پار ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی قوم اس خشکی کے راستے پر دوڑا دی ان کے پیچھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سمندر پار کیا، سمندر دوبارہ سے برابر ہو گیا، اور تمام جو فرعون کی جو فوج تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، وہ تمام کے تمام فوج سمندر میں غرق ہو گئی۔ یوں فرعون بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن سمندر نے بھی فرعون کی لاش کو قبول نہیں کیا، اور سمندر نے فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یوں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا، یعنی کہ وہ قیامت تک کے لیے آج بھی وہ دنیا میں فرعون کی لاش موجود ہے، اور لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو فرعون کا کیا انجام ہوا تھا؟ فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا، لیکن سمندر نے بھی فرعون کی لاش کو قبول نہیں کیا تھا اور اس کو باہر پھینک دیا تھا۔ یوں بیٹا یہ آپ کے سارے سوالات ہیں جو آپ کو کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً 3000 سال پہلے
مصر میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک عصا لاٹھی اور دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ میں روشنی کا تھا۔ تیسرا سوال ہے، چوتھا سوال، فرعون کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا اور اللہ نے نصیحت اور عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا، کیونکہ سمندر نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا تھا۔ تو یہ وہ سوال جواب ہیں جو آپ نے کاپی میں کرنا ہے، خالی جگہ آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔